تین اس طرح احادیث بھی بیان کی جا رہی ہیں، کبھی کبھی اقوال بھی ذکر ہوتے ہیں۔ اقوال جو ہوتے ہیں لوگوں کے، صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، یہ اقوال بھی دراصل اہمیت رکھتے ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے۔ یہ اقوال علم و حکمت کا خزانہ ہوتے ہیں، یہ علم و حکمت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں ان کے علم سے، ان کی حکمت سے، ان کی روحانی ایکسپیرینس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان اقوال میں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اپنے وقت کے، جن کو بہرحال سبھی مانتے ہیں، اور آج وہ حضرات بھی جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے، وہ امام بخاری کو مانتے ہیں اور بہت زیادہ مانتے ہیں۔ تو امام بخاری جیسے محدث بھی بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ یہاں آج جو سب سے پہلی بات آ رہی ہے وہ حضرت ربیعہ کا ایک قول ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ حدیثیں ہی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں بخاری میں، تو یہ غلط فہمی یہ دور کر لیجئے، حدیثوں کے ساتھ اقوال بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقوال یہ بزرگان اور یہ ان کی باتیں تو کرنی ہی نہیں چاہیے، بس قرآن حدیث کی بات کرنی چاہیے، باقی بزرگوں کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ انہیں بزرگوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیوں الرجک ہوتے ہیں بزرگوں سے، تو بزرگوں سے الرجک ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں سے الرجک نہیں ہوتے۔ ان کو تو ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ بس بالکل ہاتھ باندھ کے پیچھے جو کہہ دیں بھائی یہ کرنا ہے یہ کریں گے، وہ کرنا ہے وہ کریں گے، ان کی پوری تقلید کرتے ہیں۔ اور کہیں ہم تھوڑا سا اوپر اٹھ کے امت کے اماموں، ائمہ اور بزرگوں کی بات کر دیں، یہ کیا آپ نے شرک شروع کر دیا، یہ آپ نے کیا بدعت شروع کر دی، قرآن سنائیے، حدیث سنائیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھتے ہیں نماز کے بعد؟ تو یہ وظیفہ ہے آیت الکرسی کا، بزرگوں نے بیان کیا ہے، ان کا تجربہ ہے، ایسے کر کے کرو آپ ولا یعودو حفظہما، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، پوری آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کو 11 مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں اور پھر دم کر لیں، تو انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی اور آنکھ کی بیماریاں دور رہیں گی۔ اچھا، مجھے اس کا تجربہ ہوتا ہے ذاتی طور پہ، جب یہ پڑھتا رہتا ہوں تو میری آنکھوں میں سکون رہتا ہے اور مجھے الرجی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، آنکھ جو ہے پریشان نہیں کرتی۔ اور جیسے میں چھوڑ دوں گا اس کو، میرا 12 کا تجربہ ہے، مجھے ہر پھر 1-2 نمازوں کے بعد ہی، یعنی اتنا وہ جلدی رزلٹ آ جاتا ہے، ایک آدھ نماز میں چھوڑ دیتا ہوں تو فوراً پھر مجھے پریشانی بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ پڑھنے لگتا ہوں تو آنکھیں پرسکون رہتی ہیں۔ خیر، تو اور بھی لوگ اس سے، جیسے بینائی کا فائدہ بھی اس میں بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے کسی کو اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بالکل۔ تو میں نے یہ بتایا ان کو کہ یہ پڑھتے ہیں، کہنے لگے کہاں سے آپ نے لیا؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا کتابوں میں، تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ویسے آیت الکرسی حدیث میں آئی ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ذکر حدیث میں ہے، اور کوئی پڑھے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے۔ تو یہ جو خاص طریقہ ہے بزرگوں، بزرگوں کا ہے، حدیث میں تو نہیں ہے نا، حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں کا ہے نا، چھوڑیں۔ تو لوگوں کا یہ حال ہے، تو بزرگوں کے نام سے الرجک رہتے ہیں وہ، حالانکہ جو چیز اصول کی بات ہے، جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، بزرگ تو کجا بھائی، کسی بچے کی بھی بات ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا مسلمان۔ ایک بچہ بھی اگر بات کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف نہیں کرتا، اسے بھی مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو بزرگان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی باتیں تو بہت اہم ہو جاتی ہیں ہمارے لیے۔ تو قرآن حدیث کے خلاف جب نہیں ہے تو بس اس میں پھر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی بات بزرگوں سے ایسی منسوب ہو گئی ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے، منسوب ہو گئی ہے اور وہ ٹکراتی ہوئی لگ رہی ہے، تو پھر چھوڑ دو، پھر وہاں بزرگ کی بات کو نہ فالو کرو، پھر قرآن حدیث پہ عمل کرو۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چلی آ رہی ہے بات، اور یہ اصول ہے جو ہمیشہ سے رہا، اس پر امت قائم ہے۔ مگر چونکہ اب نئے نئے عقیدے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے مسلک نکل رہے ہیں، نئی نئی نفرتوں کی باتیں ہو رہی ہیں،
تو اس لیے وہ یہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہنے والے کہ بھائی بس سب کو چھوڑ دو، کسی کو مت مانو. اور بھلے آج کے لوگ جو کسی قابل نہیں ہیں، مولوی ہوں ایسے بہت سے، سب تو نہیں، بہت سے مولوی جن کو مان رہے ہوتے ہیں، اور وہ لیڈر جن کا کوئی کردار نہیں ہے ان کو مان لو، بھلے ان کے پیچھے چلے جاؤ، اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں نام تک نہیں لیں. تو یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے لوگوں کا بہرحال. اچھا جی، یہ حضرت ربیعہ کا قول ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. فرماتے ہیں کہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ اس کے پاس اگر کوئی علم کی بات ہو تو وہ اس کو ضائع کرے. کتنی پتے کی بات. علم کی بات اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس کو ضائع مت کریں، اس کو بچائیں اور آگے پہنچائیں. علم ضائع نہیں ہونا چاہیے. علم ایسی چیز نہیں اسے ضائع کر دیا جائے گا. تو اس لیے علم تو بہت بڑا خزانہ ہے، اور دنیا کی کسی بھی دولت سے بڑی دولت ہے یہ تو ہمارے لیے ہر وقت کی ایک روشنی ہے، ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی کمائی ہے علم. یہ جب اندر جا رہا ہے، اندر دماغ میں اور دل میں، تو یہ اندر سے ہمیں جو کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت اہل علم ہی جان سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں علم کو ضائع نہ کرو. یہ ایک بیج کی طرح ہے، لگا دو، دیکھو درخت بنے گا، خوب پھل دے گا. اپنا علم ہے کسی کے دماغ میں ڈال دو، بیج بن جائے گا، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، اس سے اس کو کتنے فائدے پہنچائے گا. پھر آگے اگر وہ بڑھائے گا تو پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. تو علم کو آگے بڑھائیں، اور یہی قرآن و حدیث کا منشا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، کہاں کس کس موقع پہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ میری بات آگے پہنچاؤ، میری بات آگے پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا. تو یہ علم پھیلانے والی چیز، اس کو ضائع نہ کیا جائے. آپ کو جو کچھ آتا ہے اسے منتقل کر دیجئے، اپنے شاگرد بنائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے شاگردوں کو سکھائیے. سکھانے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے اور سیکھنے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک جذبہ کم ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے. دونوں جذبات ہوں، ادھر سیکھنے کا اور ادھر سکھانے کا، علم بچ جائے گا. تو اس لیے ہمارے اندر سکھانے کا جذبہ بھی چاہیے. ان یضیع نفسہ، علم کو ضائع مت کرو، علم کو تباہ مت کرو، علم کو بچاؤ. اچھا، ایک اور طریقہ ہے علم بچانے کا، کتاب لکھ دیں. آپ جو کچھ آپ جانتے ہیں اسے لکھ کے چلے جائیں، محفوظ ہو جائے گا. آج صدیوں پرانا علم اسی لیے ہمارے کام آ رہا ہے. وہ لکھ کے چلے گئے ہمارے اکابر اسلاف، نہ لکھتے تو سب ضائع ہو جاتا. وہ محفوظ ہو گیا، آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو جس کے پاس علم ہے اس کو محفوظ کر دے. اس کے بعد حدیث جو ہے یہ آئی ہے، اس کی سند تو میں نے پڑھ دی. اب اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا غور سے سنیے. قیامت قریب ہے جناب، نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہو رہی ہیں. جتنی بھی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سوائے بڑی بڑی نشانیوں کے تقریباً سب ظاہر ہو گئی. تو وہ باتیں بیان فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے ان یرفع العلم. چونکہ چیپٹر علم کا ہے اس لیے پہلی بات علم، کہ علم اٹھ جائے گا. یہ نشانی قیامت کی، علم اٹھ جائے گا. اور علم اٹھنے کی تشریح آپ نے کچھ یوں فرمائی کہ علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سینوں سے اڑتا ہوا چلا جائے گا. علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینے جن میں علم سمایا ہوا ہے وہ سینے اٹھ جائیں گے، اور پھر دوسرے ویسے سینے نہیں آئیں گے جو اتنا علم سما سکیں. تو وہ سینے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد پھر وہ ان کے جیسے لوگ آتے ہی نہیں، جو ہمارے پیچھے چلے گئے ہم سے پہلے، آج دنیا ان سے خالی ہے. ایک عجیب ٹیلنٹ میں جو تاریخ پر دیکھتا ہوں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں، پڑھتے ہوں گے، پڑھے لکھے ہیں. تاریخ کی پاکستان بننے سے پہلے ہی تقریباً پچھلی صدی کا جو ٹیلنٹ ہے آج اس کا اشیر اشیر بھی نہیں ہے. جو ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے، پاکستان سے کچھ پہلے نظر آتا ہے، وہ ٹیلنٹ آج اس کا کسی بھی فیلڈ میں اس کا اشیر اشیر بھی نہیں ہے. وہ ٹیلنٹ آ ہی نہیں رہا. تو سچ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ چلے جائیں گے، پھر ویسے لوگ ملیں گے نہیں تمہیں. اور اب اس وقت جو ہیں لوگ، یہ آج ہمارے لیے غنیمت ہیں
کیونکہ کل کے لوگ ہمیں بھی اسی طرح یاد کریں گے کہ اب ہمارے پاس ویسے بھی لوگ نہیں بچے جیسے کل تھے، جیسے آج ہم اپنے پچھلوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی جیسے پہلے لوگوں نے شاید ان لوگوں کی قدر نہیں کی اپنے زمانے میں سے، آج کی دنیا میں بھی آج جو کچھ موجود ہے اس کی قدر نہیں ہو رہی، تو اس لیے جو کچھ موجود ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی علم ہے، کوئی فن ہے، کوئی مہارت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا قیامت کی نشانی یہ کہ علم اٹھ جائے گا، وَيُثْبَتَ الْجَهْلُ، اور جہل جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا، جہل بالکل اپنا خم ٹھوک لے گا۔ جہالت وہ ظاہر سی بات ہے، علم کے بدلے میں پھر جہل ہی ہو سکتا ہے، تو علم جب گیا تو جہالت آ گیا۔ تو جہالت اس وقت عام ہو رہی ہے، اور ایسی ویسی جہالت جناب ہم نے تو حد ہی کر دی۔ ہم اپنے دائرے کے اندر اب یہ کیفیت ہے کہ لوگ اپنی زبان، پہلے تو بولنے میں غلطی کرتے تھے، اب تو لکھنے میں بھی آپ کی زبان غائب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تلفظ کا ہی مسئلہ تھا، چلو کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، تو لکھنے کا جو جس میں کہ کوئی چیز مکس ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ دوسری زبان بولتا ہے، مادری زبان دوسری ہے اس کا لہجہ نہیں ہے، تو چلو بولنے میں وہ مکس ہو جاتی ہے، لیکن لکھنے میں تو آپ کو وہی لکھنا ہے نا جو ہے۔ اب تو لکھنے میں سین شین کا فرق، کاف کا فرق، تا کا فرق، ایسی اردو لکھی جا رہی ہے۔ یہ رومن اردو کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا، تو آپ کی زبان ہی جا رہی ہے۔ لکھنے والے میں تو حیران ہو کہ لوگ طبیعت تو سے لکھی جاتی ہے، تے سے لکھتے ہیں لوگ، تو سے لے کے کل کو ہوگا کیا، یہ اردو کا کیا بنے گا ہمارا۔ تو بہت عجیب و غریب صورتحال ہے، یہ زبان ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے ایک تو عربی سے رشتہ ہمارا ٹوٹا پہلے، اور فارسی سے رشتہ ٹوٹا ہے۔ کچھ فارسی رہ گئی تھی، وہ بھی گئی، اسکولوں میں تھوڑی بہت تھی وہ ختم۔ عربی سے پہلے ٹوٹ گیا، اس کے بعد فارسی بھی گئی۔ تو یہ عربی اور فارسی یہی تو دو زبانیں ہیں جن کے ملاپ سے زیادہ تر، ویسے تو اور بھی زبانیں تھیں لیکن دو بڑی زبانیں جو ماں باپ کا درجہ رکھتی ہیں، انہی کے مین ملاپ سے اردو پیدا ہوئی ہے۔ اس میں اردو کے اندر آدھا سرمایہ عربی کا ہے تو آدھا سرمایہ فارسی کا ہے، پھر کوئی تھوڑا بہت جو ہے ہندی اور دوسری زبانوں کا آ جاتا ہے، تو بہت بڑا سرمایہ ہے اس میں اردو میں۔ تو اب لوگوں نے وہ انگریزی سے رشتہ مضبوط اتنا کر لیا کہ اردو کو بالکل یتیم مسکین بنا دیا ہے، حتیٰ کہ اب اس کے ہاتھ پیر توڑنے میں ہم مصروف ہو چکے ہیں اب۔ تو یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری زبان کلچر کی حفاظت فرمائے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم تو کرنے رہے کچھ کوشش۔ تو اس لیے اسکولوں میں جو لوگ اسکول پڑھا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان بچوں کو یہ اردو سکھائیں، انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو۔ یہ اے لیول او لیول کے چکر میں کم از کم ایک اردو کا بھی کوئی سلسلہ کریں، اور ان کو لکھنا، رائٹنگ وغیرہ یہ سکھائیں، ورنہ آگے چل کے بہت پریشانی ہوگی، اور ہمارا یہ بہت بڑا لٹریچر، دینی، علمی، یہ سب بیکار ہو جائے گا، اس کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے۔ جیسے فارسی کا پڑھا ہوا ہے سب، عربی کا خزانہ پڑھا ہوا ہے، اس سے استفادہ کرنے والے 1% سے بھی کم ہیں۔ اس کے بعد آئیے تیسری علامت یہ بیان فرمائی، وہ تشرب الخمر، شراب عام ہو جائے گی، شراب پیئیں گے لوگ، یہ کام بھی ہو رہا ہے، اور شراب نوشی دھڑلے سے پی رہے ہیں، دھڑلے سے شراب پی رہے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لائسنس پرمٹ بھی بڑے دھڑلے سے، بھائی ہمیں دو بھائی، ہمارے پاس اقلیتیں ہیں، ہمیں ان کو پلانی ہے، دو بھائی، ان کے یہاں تو جائز ہے، ان کے نام پہ لے رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، علامہ نے صحیح کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اقلیتیں کہہ رہی ہیں بابا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں معاف کریں، آپ رکھیں اپنے پاس۔ یہ مسلمان ہیں جو مانگ رہے ہیں، پرمٹ مانگ رہے ہیں، عدالتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، فیصلے رکوا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے کام۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ موجودہ سندھ گورنمنٹ نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تو یہ شراب نوشی کے بھی بڑے رسیاں ہیں، یا اس کے کاروبار کے، حرام کی کمائی کے، یہ سارے عادی ہیں، کوئی اس ذریعے سے کوئی اس ذریعے سے، حرام کی کمائیاں منہ کو لگی ہوئی ہیں، وہ کھانا ہے ان کو، بس حلال کا رزق جو ہے اس میں کمی نظر آتی ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، اب حرام ہی کا ہضم ہوتا ہے، تو وہ شراب کی کمائی ہو جس کی بھی ہو انہیں چاہیے۔ تو اللہ رحم کرے، بہت عجیب حال ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ شراب عام ہو جائے گی، وہ ہے۔ اس کے بعد وَيَظْهَرَ الزِّنَا، ایک نشانی یہ بتائی کہ زنا ظاہر ہوگا اور پھیلے گا، زنا بدکاری۔ زنا کی ابتدا پہلے تو بزرگان دین فرماتے تھے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، پہلا زنا آنکھ کرتی ہے،
پہلی فحاشی آنکھ سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ نوبت وہاں تک جاتی ہے جس کو بڑا گناہ کہتے ہیں. تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس کا. جس کی آنکھ قابو میں نہیں رہتی، پھر اس کے بعد اس کا دماغ قابو میں نہیں، پھر اس کے بعد دل قابو میں نہیں، پھر اس کے بعد اس کا کوئی جسم جو ہے پورا قابو میں نہیں، پھر وہ زنا میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے اب اس وقت اس آنکھ کے لیے بہت آسان کر دیا یہ پہلا قدم اٹھانا اس میڈیا نے. وہ آنکھ جو پہلے بہکتی تھی وہ تو کبھی کبھی کہیں بہکتی تھی، اب تو ہر گھر میں، ہر وقت، ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں وہ کچھ ہے لوگوں کے پاس کہ علمان والا پیس. اس کے بعد زنا نہیں پھیلے گا تو کیا پھیلے گا، بدکاری نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گی، جنسی جذبات کو فروغ نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوئی پاکیزہ طبیعت، پاکیزہ نفس، پاکیزہ خیالات پیدا نہیں ہو سکتے. کبھی گندگی کے ڈھیر سے پھول نہیں نکلتے، کبھی جھاڑ جھنکار سے گیہوں گندم حاصل نہیں ہوتا. یہ سب غلاظت یہ ہم بچے دیکھ رہے ہیں. ہمارے میڈیا، ہمارا اپنا میڈیا، یہ یہیں کا پاکستانی میڈیا، ہمارے چینل، یہ وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں اور بہت عام کر دیا نا پہلے، جو جس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ بہت خطرناک ماحول ہو گیا بچوں کے لیے، تباہی ہے. اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ پھر فحاشی عام ہوتی ہے. اور جب زنا عام ہوگا تو مغرب تو اس کی مار کھا کھا کے اب مجبور ہو گیا بالکل، اور ان کی حالت تو ویسی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے اب کوئی، کہ اس کی جو اب اثرات پڑ رہے ہیں اور جو ایڈس پھیل رہا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اور گھر کا نظام تباہ ہو، تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے ہمیں یہیں سے ذرا سا کنٹرول کرنا شروع کر دیجیے. بچوں کے اندر یہ سینس ضرور پیدا کیجیے کہ ٹی وی پر ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، میڈیا پہ ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی. آنکھوں کی کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، کچھ نہیں. یہ مفید ہے، یہ مضر ہے. یہ احساس پیدا کرنا ہوگا. یہ آزاد خیالوں کی منطق، یہ تباہ کن منطق ہے کہ آزادی کا ماحول ہے، بچے کو آزادی دو، جو چاہے دیکھے، پھر اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک کھلتا ہوا نوخیز پھول کیا پک اینڈ چوز کرے گا؟ اس کو اتار دیا ایسے گھناؤنے خطرناک ماحول میں جس میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کیا پک اینڈ چوز کرے گا؟ کسی اور معاملے میں کبھی ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ سے خطرناک ترین معاملے میں بچے کو آزادی دے کے چھوڑ دیا کہ تختہ در اندرون کار دریا تختہ بندم کر دئی بعد میں گوئی کہ پاؤں تر مکن ہوشیار بھائی. مجھے دریا میں ڈال کے کہتے ہیں کہ پاؤں تر نہ کرنا. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو بتایا جائے کیا چیز دیکھیں. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اپنے تجربے کی روشنی میں. جس بچے کو بچپن سے آپ یہ چیز بتائیں گے نا اور اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں بٹھا دیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہی نہیں دیکھنی چاہیے، وہ بچہ کچھ سالوں کے بعد پروان چڑھے گا، اس کے دماغ میں یہ چیز بس جائے گی کہ بس یہ چیز غلط ہے. وہ پھر جہاں بھی ہوگا وہ اس چیز کا دشمن ہو جائے گا. اس غلط چیز کو نہ دیکھنے دے گا نہ دکھانے دے گا، نہ دیکھے گا نہ دکھائے گا. اور وہ خود احتجاج کرے گا بچہ کہ یہ غلط چیز ہے، یہ نہ دیکھیں، آپ یہ غلط پروگرام آ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ نہیں دیکھنا. یہ تربیت ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. بچہ بالکل اس پر عمل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو شروع سے ہی یہ بات سمجھائی گئی ہے. بہرحال تو یہ جو جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ سب پائی جا رہی ہیں آج. اس کے بعد آ گیا یہ پھر دوسری حدیث بھی امام بخاری یہاں لے کر آیا، حدیث نمبر 81 اسی باب کے نیچے. اس میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے اور یہ تقریباً یہی باتیں اس میں بھی آئی ہیں، مگر ایک دو باتیں اور بھی ہیں. ذرا دیکھیے، پہلی علامت بتائی اس دوسری حدیث میں، ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہل ظاہر ہو جائے گا، عام ہو جائے گا. یہ وہی ہیں باتیں جو پہلے بیان کی. ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے. اور اب ایک نئی بات آئی، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتیں بڑھ جائیں گی. یہ نئی بات بتائی گئی ہے. اور وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ ایک آدمی کے انڈر، اس کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی. یہ چیز بھی اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مردوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں جنگوں میں، لڑائیوں میں، اس میں تو ہوتا ہی ہے. اور ہمارے یہاں تو اور بھی ایکسٹرا موت درکار یہاں پہ مطلب فراہم کی جاتی ہے، ایکسٹرا بلا وجہ کی.
جس کو کہتے ہیں خواہ خواہ مارا گیا بیچارہ. ہمارے یہاں تو اس کا بھی بڑا انتظام ہے بھرپور. لڑائی وڑائی تو ہم کرتے نہیں کہ جہاد میں کہیں اس میں لڑائی میں کسی دشمن کے ہاتھوں مرے تو شہید ہوں, تو آپس میں ہی بہت سارے ایسے معاملات جس میں ہم مارے جاتے ہیں. فرقہ وارانہ کشیدگی, سیاسی لڑائیاں, لاکھوں آدمی مارا گیا بیچارہ. وہ وقت بھی دیکھا آپ نے, ذہن میں رکھی ان باتوں کو کہ ایک دن میں 100 آدمی مارا گیا کراچی میں. ایک فیکٹری میں 200-250 سے 300 آدمی جل گیا, جل کے راکھ ہو گیا. اور روزانہ 10-12 آدمیوں کا خون بہتا رہا, سالوں تک بہتا رہا. یہ سب ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے, اور یعنی لیڈروں کے ہاتھوں سے ہوا ہے, اسی سیاست کے ہاتھ سے ہوا ہے. اور خدا نہ کرے کہ قوم پھر سے کوئی اسی کی طرف بڑھ جائے, کہیں یہ پورا پاکستان پھر ادھر جائے. تو بہرحال ہمارے ساتھ یہ سب ہوا. اس کی وجہ سے مردوں کی آبادی کم ہو رہی ہے یہاں بھی, اور پوری دنیا میں بھی مختلف وجوہات کی بنا پر مرد کم ہو رہے ہیں اور عورتیں بڑھیں گی. تو اب جب یہ ہوگا تو پھر ایک آدمی وہ 50 عورتوں کا سہارا بنے گا, تو یہ ایک معاشرے کا عدم توازن ظاہر ہوگا بہت بڑی سطح پہ. پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا, وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہوگی. جی اس کے بعد آئیے آگے, اب باب چینج ہوتا ہے. پھر باب و فضل العلم, علم کی فضیلت کا باب. سبحان اللہ, کتنی دیکھی حدیثیں, کتنے باب آتے ہیں علم کے بارے میں. علم کی فضیلت کے بعد میں ایک بات آئی ہے یہاں پہ, ایک حدیث, اور یہ خواب کا واقعہ ہے. میں سند کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی ہے, اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا بینما انا نائم, میں سو رہا تھا تو اس وقت مجھے خواب آیا, اتی تو بے قدحن, میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا, لبن بے قدح لبن, دودھ کا پیالہ مجھے پیش کیا گیا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا, انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے, بالکل سچا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. فرمایا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, فشرب تو میں نے پی لیا, حتی انی لا ارى الریا, فرمایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تراوٹ کو دیکھا. دودھ کا پیالہ میں پیتا رہا, میں نے اس کی تراوٹ کو دیکھا, محسوس کیا, یخرج فی اسواری, میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے اس دودھ کی تراوٹ, اتنا سیر ہو کے پیا. ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, پھر میں نے جو بچا نا وہ عمر بن خطاب کو دے دیا. سبحان اللہ, کیا زبردست مقام ہے. تو عمر بن خطاب کا مقام دیکھی, دودھ کا پیالہ میں نے پھر وہ دودھ بچا ہوا ان کو پلا دیا. ایک تو وہ دودھ ہے خود ایک بابرکت چیز ہے, پھر وہ آپ کے ہاتھ سے دی گئی, پھر اس میں آپ کا بچا ہوا. سبحان اللہ, آپ کا بچا ہوا. یہ بڑے اشارے ہیں اس میں. قالو, لوگوں نے کہا, فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال علم, فرمایا علم ہے, علم ہے, یہ ہے وہ اس کتاب ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو اس لیے یاد رکھیے گا ان اصحاب کا بڑا مقام ہے. ان کا علم مصطفیٰ کا مظہر ہے, ان کا عمل مصطفیٰ کا مظہر ہے. انہوں نے براہ راست آپ کی ذات سے وہ فیض لیا, وہ جام وصول کیا ہے کہ جو قیامت تک کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر کو پوری طرح فیض دینے, فیض بخشی کی صلاحیت سے لبریز کر کے بھیجا, اسی طریقے سے فیض لینے والی جماعت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مہیا کی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ حصول فیض کی صلاحیت کے حامل تھے. یہ جماعت بھی وہ تھی کہ جن سے اچھا اور بہتر طالب اور متعلم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. ان کی طبیعتوں کی اخاذیت اور ان کی طبیعتوں کا استفادہ کرنا یہ بھی بے مثال تھا. یہ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف تو بیج جو ہے وہ بڑا شاندار, اور دوسری طرف جو زمین ہے جس میں ڈالا گیا وہ بھی اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ تیار. تو لہذا یہ بیج تعلیمات نبوت کا جب صحابہ کرام کے دلوں کی سرزمین میں پڑا ہے تو جو کھیتی لگی ہے وہ کھیتی آنے والی نسلوں کے لیے تو ماڈل بنے گی قیامت تک. سابقہ ادوار میں بھی کسی نبی کے ہاتھوں سے ایسا کھیت نہیں لگ سکا.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے جام جو ہیں پلائے ہیں ان کو علم کے، روحانیت کے، کہ خوابوں میں یہ بات بتائی گئی. یہ اللہ کی طرف سے آیا نا خواب، تو یہ بتا دیا کہ یہ صحابہ اس طرح اٹیچ ہیں اپنے رسول سے. لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لب کشائی یا کوئی بے ادبی بات، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی، خدا نخواستہ کوئی ہرزہ سرائی، تو یہ تو پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جائے گی، اور یہ فیض رسانی کا سارا سلسلہ جو ہے معطل و مشکوک ہو کے رہ جائے گا، اور دین کی کوئی بات بھی قابل اعتماد نہیں رہے گی. تو یہ اس لیے صحابہ ہوں یا اہل بیت، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں، ہماری ایمانوں کی جان اور شان ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم اگر وہ مانتے ہیں نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، ہم اگر یہ مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا، یہی مانتے ہیں. اور جو نہیں مانتا اسے ماننا چاہیے کہ ادھر حضور نے حضرت عمر کو اپنے علم سے جام خود اپنے ہاتھ سے بھر کے پلایا ہے، اپنے علم کا جام، وہ جو بچا وہ دیا. تو حضرت عمر کے بھی علم کی کیا شان ہے، اور یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ میں دوسرے نمبر پہ فضیلت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ، یہاں پر دودھ کو علم سے جو ہے اشارہ لیا گیا ہے. دودھ کا اشارہ علم کے ساتھ کیا گیا ہے، یوں کہ یہ علم کا اشارہ دودھ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور دودھ جو ہے علامت بنایا گیا علم کی. تو دودھ میں اور علم میں کوئی مناسبت ہوگی نا؟ یقیناً ہے. بڑی پیاری بات ہے. مناسبت یہ ہے کہ دودھ بھی بچے کا، انسان کا جو پیدا ہوتا ہے پہلی غذا بنتا ہے جسم کے لیے، اور علم بھی انسان کی روح اور دماغ کے لیے پہلی چیز ہے. جب آپ دماغ سے بات کریں گے انسان کے تو سب سے پہلے علمی تجویز کریں گے، جب اس کی آپ روحانی تربیت کریں گے تو علم سے آغاز کریں. تو جسم کے لحاظ سے بھی دودھ پہلے ہی ہے. اچھا، پھر دودھ جو ہے انسان کے جسم کی تقویہ قوت کا باعث بنتا ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کی روح، فکر، دماغ، اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے، انسان کی باطن کی تقویت. اور تیسری بات یہ کہ دودھ جو ہے وہ انسان کی افزائش اور بڑھوتری کے لیے، اس کی پرورش، اس کی افزائش، اس کا باعث ہے. لہذا جب انسان دودھ استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کی جسمانی افزائش ہوتی رہتی ہے اور جسمانی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اسی طرح علم ہے کہ جب علم حاصل کرتے رہو گے آپ کی روحانی افزائش ہوتی رہے گی اور اصلاح ہوتی رہے گی. بالکل جسمانی نظام میں جو کیریکٹر دودھ کو حاصل ہے، جو کردار دودھ کا ہے، روحانی نظام میں اور دماغی نظام میں وہی کیریکٹر اور کردار علم کا ہے. دونوں کے دونوں بنیادیں ہیں انسان کی تکمیل، اس کی تعمیر کی. یہی وجہ ہے کہ خواب میں جب دودھ نظر آئے تو قدرت کی طرف سے یہ طے ہے کہ دودھ کا اشارہ علم کی طرف ہے. آج بھی آپ کو اگر خواب میں دودھ نظر آئے تو یہ اشارہ علم کی طرف ہے. اور قدرت نے دودھ کو علم کا اشارہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ بھی نیچر ہے، یہ بھی نیچر ہے، وہ بھی فطرت ہے، یہ بھی فطرت ہے. یہ دونوں فطرتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے. اس لیے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد آگے چلوں بھائی، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ایک حدیث اور سنیے. یہ حدیث آتی ہے جناب باب الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابۃ وغیرہ. یہ باب ہے، اس میں فتویٰ کا بیان ہے. اس طرح کے ایک سواری پہ سوار ہیں اور آپ بات فرما رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. یعنی امام بخاری یہ بتانے چاہتے ہیں کہ کوئی عالم سواری پہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، مسئلہ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، عالم بتانے کے لیے بتا سکتا ہے، بتانا چاہے بتا سکتا ہے. بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص جگہ، کوئی مسند، کوئی خاص مقام نہیں. علم یعنی اس کو، علم کو ہر وقت عام کرو. تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی تو حضرت عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ منا میں ٹھہرے. وقف فی حجۃ الوداع بمنا، منا میں ٹھہرے آپ کچھ وقت کے لیے. للناس یسألونہ، لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے، جیسا کہ باب بھی ہے اس کا عنوان، تو دوسری روایت بتاتی ہے کہ آپ سواری پہ سوار تھے.
اس حالت میں لوگوں نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. فجاءہ رجل، ایک شخص آیا. اب کچھ اس میں جو مسائل ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص آیا کہنے لگا لم اشور، مجھے پتہ نہیں چلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فحلق تو، اور میں نے سر منڈوا لیا، قبل ان اذبح، قربانی سے پہلے، قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا. حالانکہ پہلے قربانی ہوتی ہے پھر حلق ہوتا ہے حج میں، ایک ترتیب ہے یہ. قال اذبح، آپ نے فرمایا اچھا قربانی کر لو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں. وجاء آخر، پھر دوسرا شخص آیا کہنے لگا لم اشور، مجھے پتہ نہیں چلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنحرت قبل ان ارمیہ، میں نے قربانی کر لی رمی سے پہلے. حالانکہ پہلے رمی ہوتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے، یہ ترتیب ہے. تین کام ہوتے ہیں نا 10 کو، پہلے آپ شیطان کو کنکر ماریں گے مینا میں، اس کے بعد پھر آپ قربانی دیں گے، اس کے بعد پھر آپ حلق کروا لیں گے، یہ آرام کھل گیا. یہ ترتیب ضروری ہے. تو یہ ترتیب انہوں نے فوت کر دی، بھولے سے ہو گیا، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. آپ نے فرمایا قال ارمی، اب تم رمی کر لو، ولا حرج، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. قال فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، میں حدیث مکمل کرتا ہوں اس کے بعد مسئلہ عرض کرتا ہوں. تو فرمایا کہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جو کچھ بھی پوچھا گیا اس وقت وہ کیا تھا، قدمہ ولا اخر الا قال، یعنی آپ سے نہیں پوچھا گیا کسی ایسی بات کے بارے میں جس میں کسی نے کوئی مقدم کر دیا تھا، کسی مؤخر کر دیا تھا. تقدیم و تاخیر ہی کی بات پوچھ رہے تھے لوگ، مگر سب کے بارے میں، سب کے جواب میں آپ فرماتے تھے افعل، یہ کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں، افعل، یہ کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں. آپ اس طرح جواب دیتے جاتے تھے. یہ حدیث مکمل ہو گئی. اب اس حدیث سے کچھ ائمہ نے تو یہ مسئلہ نکالا کہ یہ ترتیب جو بیان کی گئی ہے تینوں کاموں کی، یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا حرج، تو ترتیب تو گئی نا، ترتیب لازم نہیں رہی. اب ملوز رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی کفارہ وغیرہ، کوئی فدیہ وغیرہ اس کا کچھ نہیں ہے. تو یہ بعض ائمہ نے یہ استدلال کیا ہے، جیسے امام شافعی وغیرہ، ان کے یہاں یہی ہے کہ وہ ترتیب کو لازم نہیں سمجھتے. آپ پہلے چاہے قربانی کر لیں، پہلے چاہے آپ رمی کر لیں یا بعد میں کر لیں، یہ ان کے یہاں ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک، ان دونوں حضرات کا اتفاق ہے کہ ترتیب لازم ہے. پہلے رمی ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا، یہ ترتیب لازم ہے. اور اگر اس کے خلاف کیا تو آپ پر دم لازم آ جائے گا. اگر ترتیب کے خلاف کیا دم دینا پڑے گا آپ کو. یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. ان کی ایک دلیل تو وہاں سے آئی ہے، قرآن پاک سے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حتی یبلغ الہدی محلہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اس وقت تک حلق نہیں کراؤ جب تک تمہاری ہدی یعنی قربانی حرم میں نہ پہنچ جائے. تو دیکھیں پہلے آپ کی قربانی وہاں پہنچے، اس کے بعد حلق. یہ ایک ترتیب قرآن میں آئی ہے، یہاں سے نکالا. اس کے بعد پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی روایتیں آئی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور بھی لوگ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پہلے یہ کام ہے، پھر یہ کام ہے، پھر یہ کام ہے، اور جس نے بھی اس کے خلاف کیا اس پہ دم ہے. تو یا تو یہ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا پھر یہ انہوں نے اپنا قول، خود اپنی بات. یار ظاہر سی بات ہے صحابی جب یہ بات کرے گا تو حضور سے سن کے کرے گا نا، اپنی طرف سے تو کوئی فتویٰ نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ بات ان حدیث سے ثابت ہے کہ ترتیب لازم ہے. اچھا اب بس تھوڑی سی بات رہ گئی، اور وہ یہ کہ اس حدیث میں تو اللہ کے رسول فرماتے جاتے ہیں کہ لا حرج، تو اس کا کیا مطلب ہے لا حرج؟ اور اس سے ان بعض لوگوں نے یہی سمجھا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ ترتیب نہیں ہے. تو لا حرج کا مطلب اب ان ائمہ کے اوپر قرض ہو گیا بتانا، جنہوں نے کہا ہے کہ ترتیب واجب ہے. تو لا حرج کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے. تو اب ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں لا حرج سے مراد ہے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں، یعنی کیونکہ تم سے بھول ہوئی ہے نا، لہذا کوئی گناہ نہیں. اگر جان بوجھ کے کوئی کرے تو اسے گناہ بھی ملے گا اور وہ دم بھی دے گا. تو اس صورت میں جب کہ بھول ہوئی ہے تو اس کے لیے فرمایا آپ نے کہ بھول کی وجہ سے تم پہ گناہ نہیں ہے، یہ معاف ہے. ہاں ترتیب تو لازم تھی، لہذا اس کا تو دم ہوگا، وہ اپنی جگہ ثابت ہو گیا دوسری احادیث سے. یہ ہے ہمارا پورا موقف. ورنہ اب ہم نے تو یہ لا حرج کا مسئلہ حل کر لیا نا. اب وہاں جہاں کے دم کا ذکر ہے وہ حضرات کیا کریں گے پھر، جنہوں نے یہاں پہ ترتیب اٹھا دی ہے اور لا حرج پہ اس طرح عمل کیا، تو وہ ان حدیثوں پہ کیسے عمل کریں گے جہاں پہ کہ دم کا ذکر ہے کہ جس نے ترتیب چھوڑی اس پہ دم لازم ہے، اس کا کیا کریں گے پھر. تو لہذا اسی لیے امام ابو حنیفہ کا یہ طرہ امتیاز ہے، وہ اس طرح گھیراؤ کرتے ہیں مسائل کا
کہ ساری حدیثیں اور سارے اقوال جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کا سولوشن دیتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک کا محمل بتاتے جاتے ہیں. تو اس طرح دین کے اندر ان حوالوں کے اندر، ان دلائل کے اندر جو تضادات کی صورتیں ہوتی ہیں، کنٹراڈکشن کی صورتیں، کنفلکٹ کی صورت، وہ اٹھتی چلی. یہ بہترین بڑا خوبصورت طریقہ ہے ان کا، اور یہ ان کی گہرائی کی دلیل ہے. یہ ہے امام صاحب کا موقع. تو یہاں پر امام مالک بھی ان کے ساتھ ہیں. اس طرح کے اور بھی مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے، میں تفصیل سے فقہ حنفی کی بھی خصوصیات بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.